من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. پڑھیے اس پہ. چند شعر سماعت فرمائے علم اور قرآن کے حوالے سے. 4 مصرع بلند میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وکیل صاحب ابھی حال میں ملعون نے سپریم کورٹ میں ریٹ داخل کی تھی کہ قرآن سے 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے، ان سے آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے. اسی پس منظر میں 4 مصرع سماعت فرمائے کہ رحمت للعالمین کی جب عطا ہو جائے گی، رحمت للعالمین کی جب عطا ہو جائے گی، پیش رب مقبول میری ہر دعا ہو جائے گی. ایک بھی آیت اگر قرآن سے ہوگی الگ، ایک بھی آیت اگر قرآن سے ہوگی الگ، ساری دنیا ایک دن پھر کربلا ہو جائے گی. ساری دنیا ایک دن پھر کربلا ہو جائے گی. اور سماعت فرمائے کہ علم کا جتنا بھی شعبہ ہے وہ قرآن میں ہے. علم اور قرآن کے حوالے سے یہ کانفرنس ہے. علم کا جتنا بھی شعبہ ہے وہ قرآن میں ہے. جو بھی ہے رب کی عطا سورہ رحمان میں ہے. جو بھی ہے رب کی عطا سورہ رحمان میں ہے. علم قرآن کا گر حضرت انسان میں ہے. منفرد آج بھی وہ سارے زبادان میں ہے. منفرد آج بھی وہ سارے زبادان میں ہے. آج تو علم اور قرآن کی باتیں ہوں گی، یعنی اسلام اور ایمان کی باتیں ہوں گی. آج تو علم اور قرآن کی باتیں ہوں گی، یعنی اسلام اور ایمان کی باتیں ہوں گی. اور چند شعر سماعت فرمائیں کہ دولت میں نہ شہرت میں
نہ عزت میں ملے گا، دولت میں نہ شہرت میں نہ عزت میں ملے گا وہ لطف جو قرآن کی تلاوت میں ملے گا۔ بہت عمدہ، پھر سے پڑھے۔ دولت میں نہ شہرت میں نہ عزت میں ملے گا وہ لطف جو قرآن کی تلاوت میں ملے گا۔ تو پیروں کی اطاعت نہ حکومت میں ملے گا، قرآن اماموں کی قیادت میں ملے گا۔ پیروں کی اطاعت نہ حکومت میں ملے گا، قرآن اماموں کی قیادت میں ملے گا۔ تو منکر ہے جو وہ حلقہ لعنت میں ملے گا، منکر ہے جو وہ حلقہ لعنت میں ملے گا، قرآن کا پرستار تو جنت میں ملے گا، قرآن کا پرستار تو جنت میں ملے گا۔ تو شعر سماعت فرمائے کہ قرآن کی خدمت کا صلہ رب نے دیا ہے، قرآن کی خدمت کا صلہ رب نے دیا ہے، اب تذکرہ فی الذاکہ بھی آیت میں ملے گا۔ قرآن کی خدمت کا صلہ رب نے دیا ہے، اب تذکرہ فی الذاکہ بھی آیت میں ملے گا۔ اور خالق کی اطاعت کا سحر کیسا مزہ ہے، وہ لطف تو ماں باپ کی خدمت میں ملے گا، وہ لطف تو ماں باپ کی خدمت میں ملے گا۔ ہر عمل اپنا حق نما رکھیے، صاف و شفاف آئینہ رکھیے، زندگی گزرے گی سکون کے ساتھ، معتبر اپنا رہنما رکھیے، معتبر اپنا رہنما رکھیے، زندگی گزرے گی سکون کے ساتھ، معتبر اپنا رہنما رکھیے۔ علم و قرآن ساتھ رہتے ہیں، علم و قرآن ساتھ رہتے ہیں، آپ عالم ہیں تو پتہ رکھیے۔ علم و قرآن ساتھ رہتے ہیں، آپ عالم ہیں تو پتہ رکھیے۔ اور دیکھیے فضا صاحب آئے نہیں ہیں، ان کو شاید کی طبیعت خراب ہے۔ ایک مطلب 2-3 شعر اور سماعت فرمائیں کہ چھوڑ جاتا ہوں 2 چیزیں یہ میرا فرمان ہے، چھوڑ جاتا ہوں 2 چیزیں یہ میرا فرمان ہے، عطرت اطہار ہے ایک اور ایک قرآن ہے، عطرت اطہار ہے ایک اور ایک قرآن ہے۔ علم کی دولت سے مالا مال ہے ام الکتاب، اس کا پڑھنا بندگی ہے دین ہے ایمان ہے، اس کا پڑھنا بندگی ہے دین ہے ایمان ہے۔ پڑھ لیا جس نے بھی قرآن وہ عمل پیرا بھی ہو، پڑھ لیا جس نے بھی قرآن وہ عمل پیرا بھی ہو۔ حافظ قرآن ہونا تو بہت آسان ہے، حافظ قرآن ہونا تو بہت آسان ہے۔ ایک نظر ان پر بھی کر اے امت غافل ذرا، ایک نظر ان پر بھی کر اے امت غافل ذرا، جس کا کردار و عمل، جس کے کردار و عمل کا آئینہ قرآن ہے، جس کے کردار و عمل کا آئینہ قرآن ہے۔ تو جان بچانے کے لیے اسلام لانا اور ہے، سر کٹا کر دین خالق کو بچانا اور ہے، جان بچانے کے لیے اسلام لانا اور ہے، سر کٹا کر دین خالق کو بچانا اور ہے۔ بیٹھ کے دیکھیں وکیل صاحب شعر کی، بیٹھ کر گھر میں تلاوت تو بہت آسان ہے، بیٹھ کر گھر میں تلاوت تو بہت آسان ہے، برسرے نوکے سنا قرآن سنانا اور ہے، برسرے نوکے سنا قرآن سنانا اور ہے۔ آئیے انہی اشعار کے سائے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب عزت مآب حجت الاسلام محافظ شریعت مولانا رضا عباس صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کر چل رہا ہوں کہ علم اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں۔ نعرہ صلوات۔ یہیں پہ بولیں، یہیں پہ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور نہیں جاری کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر معین. رب صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. ابھی بہرحال سحر بھائی جو ہے علم اور قرآن اور اہل بیت کے بارے میں اشعار سنا رہے تھے. دیکھیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور وہی چیز اپنے اوپر اور بڑا گاؤں اور اپنے جو انڈیا کے شیعہ ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کریں تو دیکھیں بہت سی چیزیں ہم سے اور سن 41 ہجری میں ملتی جلتی ہیں. اگر تاریخ والے جب بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام قتل کیوں ہوئے ہیں، بہت ہی معذرت کے ساتھ الحق مر، حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے، لیکن سارے کے سارے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں امام علی علیہ السلام 2 وجہ سے قتل ہوئے تھے. ایک یہ کہ ان کی قوم جو ہے جاہل تھی، جہالت کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے بے جا تعصب کی وجہ سے. یعنی متعصب تھے، تعصب کسی حد تک جو ہے کسی منزل تک جو ہے جائز ہے اور صحیح ہے، اور لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جہاں تعصب جائز نہیں ہے. اور دوسری بات جو جہالت ہے. دیکھیں، کبھی میں جو ہے کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ یہ نہ سوچیے کہ جو ہے کل سے پہنچ جائیے راہی صاحب کے دروازے پر اور کہیے کہ بھیا مولانا صاحب نکالیے معافی مانگیں. تو جو ہے نہ میں معافی مانگنے والا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بڑا گاؤں کی جو ہے لوگ اور یہاں کے شیعہ پیچھے کیوں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے، اگرچہ ہماری بات جو ہے آپ لوگوں کو بری لگے، یہاں جو ٹھیکیدار ہیں، جو مالک بنے وہ جاہل ہیں، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں جانتے. نہ ان کو جو ہے دین معلوم ہے، نہ اسلام معلوم ہے، نہ شریعت سے کوسوں دور ہیں وہ. اور کچھ بھی ابھی ان کے سامنے بیان کریں تو ان کے 4-10 جو ہے لوفر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہنگامہ کر کے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے لیبل لگا دیتے ہیں. وہ بیچارہ جو ہے چپ چاپ سے سر نیچا کر کے خاموش ہو جاتا ہے. بہرحال میں 4-5 سال سے یہاں آ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کچھ بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. خالی جو ہے یعنی جو کچھ جو ہے جاہل قسم کے علماء اور تعریف کرانے والے علماء آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ہے کیا ہے کہ مولا جو ہے مرے تھے، ہم لوگ جو ہے ان کے لیے ان کے اوپر آنسو بہانے کے لیے اور رونے کے لیے جو ہے پیدا ہوئے ہیں. حقیقت کیا واقعہ رونے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ اگر رونے کے لیے پیدا ہوئے تھے تو عمر سعد سب سے زیادہ رویا تھا. ہرملہ جو ہے رو رہا تھا، قتل کر رہا تو رو رہا تھا، تو رونے اس کے لیے نہیں پیدا. تو کیوں پیدا ہوئے تھے؟ یہ دیکھیں آپ، سوال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جو میں نے مثال دیا، 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مولا کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ الگ ہیں. اگر آپ جو ہے تاریخ جا کے اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے مولا کے ساتھ جتنے بھی جانثار ہیں سب کے سب پڑھے لکھے ہیں. کوئی بھی مالک اشتر دیکھ لیجئے، بدیل خزائی دیکھ لیجئے، عدی ابن حاتم دیکھ لیجئے، مقداد دیکھیے، عمار دیکھیے، جتنے سب کے سب پڑھے لکھے ہیں. ایک بھی جاہل ہیں. کیا ہے؟ امام علیہ السلام کل لڑنے کے لیے کہا نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو جب یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے سامنے ہے، علم اور جہالت میں اتنا فرق ہے کہ مولا کا چاہنے والا وہی ہو سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہو. تو یہ جو علمی پستی، علمی گراوٹ، علم سے دوری، جاہلوں کو جو ہے سرپرست بنانا، جاہلوں کو جو ہے اپنا امام بنانا، نقطہ مارنا، واہ واہ کہہ کے نقطہ مار کے جو ہے مجلس سے چلا جانا بڑا آسان ہے. لیکن حقیقت میں
کل جس طرح سے اس زمانے کے لوگوں سے سوال کیا جائے گا یہ بتاؤ کہ جو ہے آپ نے علی کو جو ہے کیوں امام نہیں بنایا تھا، اسی طرح سے ہم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ کے ہاں جو ہے کچھ اہل تھے جو کچھ پڑھے لکھے تھے، ان کو آپ نے اپنا ذمہ دار کیوں نہیں بنایا؟ جو جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے اس کی باتوں کو آپ مانتے ہوئے جو ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے اپنا ایک گویا کہ الگ سے مذہب، اگر حقیقت دیکھا جائے آج کے زمانے میں جو یہاں وطن چاہے جو ہے بڑا گاؤں ہو چاہے جہاں بھی ہو، شیعوں کی یہ حالت ہو گئی ہے اگر کوئی غور سے دیکھے تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ جو واقعاً یہی شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں یا جو عمر کے چاہنے والے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں حق جو ہے تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، ہم سے آئے ہیں سننے کے لیے سلوات میں جو ہوتا ہے۔ مولا کی یاد کرنے والے، مولا کے لیے جو ہے آنسو بہانے والے میرے عزیزوں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جو ہے مولا کبھی جو ہے ابھی پرسوں نہ سے ایک سال سے بحث ہو رہی تھی، کہا کہ جو ہے کیا ابھی جو ہے ہم لوگ تو چلو جاہل ہیں، کیا 313 لوگ بھی نہیں ہوئے مولانا لوگوں میں؟ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے 313 امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو 40 آدمی خالی ہو جائیں، لیکن مرد رہے 40 آدمی جو ہے ابھی کہا جائے کہ ہاسپٹل میں کتنے لوگ ہیں، کہا کہ 5 ڈاکٹر ہیں، تو کیا 5 ڈاکٹر سے وہ ہاسپٹل چلتا ہے؟ یہ ہمیں بتائیے۔ آپ کسی ہاسپٹل میں آپ چلے جائیے، کہا یہ فلاں ہاسپٹل بڑا ہے اس میں 5 ڈاکٹر ہیں، کیا 5 ڈاکٹر کے ذریعے سے وہ ہاسپٹل چلتا ہے؟ اس میں نرسیں چاہیے، تو جو ہے جھاڑو دینے والا چاہیے، تو کچھ چاہیے۔ 313 علماء اور مجاہدین کی ضرورت ہے، لیکن واضح سے بات ہے ان کے ساتھ کوئی دینے والا ہوگا۔ 313 آدمی کریں گے کیا کریں گے؟ خالی نام جو ہوتا مالک اشتر، لیکن مالک اشتر کے پیچھے کتنے آدمی تھے اس کو بھی تو دیکھیے آپ۔ بدیل خضائی یا جو ہے ادے ابن حاتم کے نام آتا ہے، دیکھیں کربلا کے شہید جو بہاکر کو پوچھا کیا تھا کربلا کے شہید کتنے ہیں، کہا 72 لوگ، لیکن 72 کے پیچھے بھی کوئی تھے کہ خالی یہ 72 لوگ نکلے اور آگے میدان جنگ میں لڑنے لگے؟ ہے بھائی کہ نہیں؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ کربلا کے شہداء جو بارڈر پر جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جو مولا کے پر جان دے رہے ہیں، ان کے ساتھ انہی کی جیسی فکر رکھنے والے ان کے بچے ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان کی بیویاں ہیں۔ ماشاء اللہ سے جو ہے اگر یہاں ہمارے یہاں بھی دیکھیے میاں جو ہے آ کے نماز مسجد میں پڑھے ہوئے ہیں، بیوی جو ہے وہ گھوم رہی ہے، کہاں گئے شاہ گنج خریدنے؟ تو مسجد میں تم آئے کس لیے جب تمہاری بیوی جا رہی ہے وہاں شاہ گنج خریدنے کے لیے؟ میرے عزیزو، اسلام اور قرآن جو ہے ایک طرفہ یا ایک چیز کا نام نہیں، دیکھیں گھڑی وڑی دیکھ چکے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اگرچہ پہلے پڑھنا چاہیے تھا لیکن میں نے جان بوجھ کے اس کو بعد میں پڑھا۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یتغیروا ما بانفسہم۔ اللہ جو ہے تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا جب تک کہ تم اپنے اندر خود تبدیلی لاؤ۔ تو اپنے اندر تبدیلی کیسے آئی؟ کیا چلو ہم آج سے جو ہے نماز شب پڑھنے شروع کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز، نہ اس کو تبدیلی نہیں کہتے۔ تبدیلی جو ہے انفسہم کا مطلب جو ہے آپ کی جو ہے بیوی آپ کی نفس کہلائے گی، آپ کا بچہ جو ہے نفس کہلائے گا۔ یہ جب آپ پورے سسٹم کو بنائیں گے تب اللہ جو ہے آپ کے گھر پر جو ہے رحمت نازل کرے گا، برکت نازل کرے گا۔ برکت کا مطلب نا وہ سوچے کتنے تو بیچارے ابھی بڑا گاؤں ہی سے ہمارے پاس ایک مرتبہ سوال کیا ایک صاحب نے، کہا بھیا وہ رمضان جو ہے میں رمضان اگر آ گئے مبارکباد دے سکتے ہیں نہیں؟ تو ہم نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ جو ہے وہ سب تو کہتے ہیں کہ جو ہے مولا شہید ہوئے ہیں تو مبارکباد نہیں دینا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ جو ہے لگ رہا ہے کہ آپ کے مولا یہ بھی نہیں جانتے کہ جو ہے رمضان کا نام بھی مبارک ہی ہے، رمضان المبارک۔ تو ہم نے کہا کون سے مولا تم مان رہے ہو؟ یعنی رمضان المبارک آپ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں رمضان آ گیا مبارکباد جو ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا ہی ہوگا جو ہے پہلے زمانے میں یہی مشکل تھی کہ کہا امام علی علیہ السلام کو کہا چلو ٹھیک ہے آپ کو جو ہے
اچھا ایک مانتے ہیں، نیک آدمی آپ، اچھے آدمی تھے، لیکن جو ہے آپ کی پیروی نہیں کریں گے. یہی چکر ہے آج ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے جامعہ بھی ہے کہ جو ہے امام علی علیہ السلام کو ہم لوگ بھی مان رہے ہیں لیکن ان کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. وہ لوگوں نے کہا کہ جو ہے دیکھیے آپ کے یہاں جو حاکم ہیں سب سے افضل ہونا چاہیے. کہا یہ نہیں مان سکتے. کہا کہ عزاداری جب آپ کیجیے عزاداری سے پہلے سوچیے کہ جو ہے یہ عزاداری کیوں ہو رہی ہے. کہا یہ بھی نہیں مانیں، خالی رو لیں گے. کہا تبرک جب بانٹیے تو جو ہے اس میں غریبوں کے لیے جو ہے تھوڑا زیادہ حصہ دیجیے. کہا غریبوں کو کم ملنا چاہیے. تو یہ اس کے بعد کیا ہے، ہم شیعہ ہیں. بھائی کس بات کی آپ شیعہ ہیں؟ کس بات، کون سی شیعہ ہیں؟ کیا شیعہ کوئی کا شیعہ جو ہے وہ پہلے زمانے میں 2 شیعہ طرح کے تھے. شیعہ معاویہ کہا جاتا تھا، شیعہ علی کہا جاتے تھے. ہم نہیں جانتا آپ لوگ جو ہے کیسے شیعہ کہلائیں گے. آپ اپنے آپ کو جو ہے ایک جو ہے مختصر سے ایک عالم دین کا قول ہے، اس کو نقل کرتا ہوں. ایک جو ہے اپنے بہت بڑے عالم دین ابھی زندہ ہیں، اللہ جو ہے سلامت رکھے. انہوں نے کہا کہ جو ہے حسن زادہ عاملی صاحب ہیں. کہا کہ جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ جو ہے حضور ہم نہیں جانتے کہ ہم کیسے آدمی ہیں، ہمیں بتائیے کہ جو ہے بہرحال آپ عارف ہیں، عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہی بس واقعہ نقل کرنے پر بس آپ لوگ جو ہے زحمت ختم کر دیں گے. کہا کہ جو ہے وہ یہ بتائیے کہ جو ہے ہم کیسے ہیں. کہا کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود دیکھو تم کیسے ہو. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو جتنے عارف عالم تھے وہ بتاتے تھے کہ بھیا وہ فلاں آدمی کے انسان کی شکل میں ہے، فلاں آدمی فلاں جانور کی شکل میں ہے، فلاں آدمی فلاں آدمی ہے. آپ یہ کون سے ایک نیا طریقہ نکالے ہیں؟ کہا یہ دیکھیے کوئی انسان ایسا ہے جو کھاتا اور پیتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر شہوت پائی جاتی ہے. شہوت کا مطلب یہی سیکس نہیں، شہوت یعنی کوئی شوق، خاص شوق ہوگا، کچھ مطلب کھانے کا، کچھ لوگوں جو ہے پینے کا، کچھ لوگ جو ہے مطلب کپڑا رکھنے کا، بنیان رکھنے کا، جوتا رکھنے کا. کوئی جوتا نہیں دیکھے ہوئے کچھ لوگ ایسے جوتا خریدے چلے آئے، کچھ ہے بنیان ان کے گھر میں چلے، بنیان کی ضرورت ہے، جب بھی بازار میں جاتے 2 بنیان خرید کے لاتے ہیں. الگ الگ جو ہے مطلب جس کو شوق ہے اس کو شہوت کہتے ہیں. کہا جس کے اندر جو ہے کیا کھاتا پیتا ہو، شہوت ہو، وہ صرف جو ہے وہ حیوان اور جانور کہلائے گا. وہ کیا ہے؟ جانور کہلائے گا. دوسرا آدمی کیا کہا کہ جو ہے کھاتا ہے پیتا بھی ہے، اس کے اندر شہوت بھی پائی جاتی ہے، لیکن کیا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو کہا یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ درندہ کہتے ہیں. جانور ہے. دیکھیں جانتے ہیں آپ لوگ جو ہے جانور 2 طرح کے ہیں. یہ کیسے جانور آپ کے بغل سے چلے جائیں کچھ نہیں. دوسرے جانور یہ ہیں کہ جو ہے اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں تو آپ کو کاٹے گا، تکلیف پہنچائے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہا کہ کچھ ایسے جانور ہیں جس کو کھاتے پیتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں اور شہوت بھی پائی جاتی ہے، لیکن کیا ہے شہوت پائی جاتی ہے لیکن ان کے لیے کیا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، دوسروں کو جو ہے تکلیف. ایک سوال کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو ہے کیا ہے جانور، یہ درندہ یعنی دوسروں کو جو ہے مثلا شیر، وہ جو ہے اس طرح کے سانپ ہیں اس طرح کے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں اور اپنے کام سے کام میں رکھتے ہیں. یعنی اللہ نے جو کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھیے، تو جو کرنے کے لیے کہا یہ اس کو فرشتہ کہا جاتا ہے. فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے کے لیے جو کہا کریں. کہا لیکن کچھ ایسے ہیں جو کھاتے پیتے، شہوت بھی ان کے اندر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. کہا یہی اس کو جو ہے انسان کہا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اہل بیت علیہ السلام کا مکتب جو ہے انسانیت کا مکتب ہے. کربلا جو ہے انسانیت کا مکتب ہے. وہاں نہیں، کربلا میں جو شہید ہونے والے ہیں یا اہل بیت کے ساتھی جو بھی قربانی پیش کرنے والے ہیں، وہ اپنے فائدے کے علاوہ دوسرے کا فائدہ دیکھ رہے ہیں. نتیجہ ہے کہ ان کو انسان کہا جاتا ہے. اور بہرحال آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے ان سے جتنی چیزیں ہم لوگ ملی، ساری چیزیں ملی ہیں. تو ہم لوگ بھی ایسا نہ ہو کہ صرف کیا ہے اپنے کام سے کام رکھیں. کہا فلاں آدمی جو ہے یہ ہو گیا، ہم سے کیا مطلب، فلاں آدمی نقصان ہو گیا، ہم سے کیا مطلب والا ہو، تو وہ جو ہے کیا ہے جانور ہوگا اس کا، وہ اس کو انسان نہیں کہا جائے گا. وہ صرف جو ہے اپنا بھی برباد ہوگا، دوسروں کو بھی برباد کرے گا. انشاءاللہ اللہ سے دو اکبر آل اتنا شاید میرے سے 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے. آدمی صاحب جو ہے 10 منٹ کا ٹائم دیے تھے، اور جو ہے پھر کبھی جو ہے ہماری کڑوی بات جو ہے آپ لوگ پھر سنیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خاص اور مخلص آپ کے چاہنے والوں سے قرار دیتے.
یہ تھے عالی جناب عزت مآب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ، جو علم کی پستی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور پردے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ آپ مسجد میں ہیں، عورتیں شاہ گنج میں مارکیٹ کر رہی ہیں۔ سماعت فرمائی اسی پس منظر میں شعر کی، حر بھی دنیا سے عجب سامان عقبہ لے گیا، حر بھی دنیا سے عجب سامان عقبہ لے گیا، مار کر ٹھوکر اندھیروں کو اجالا لے گیا، مار کر ٹھوکر اندھیروں کو اجالا لے گیا، ایک پیاسا نہر سے پیاسا پلٹ آئے اگر، پھر تو سمجھو آبرو دریا کی پیاسا لے گیا، پھر تو سمجھو آبرو دریا کی پیاسا لے گیا۔ یہ شعر خصوصی طور سے محترم رضا عباس صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ دعویٰ ہے، ہمیں بھی کیا کریں، ہم مسلمان ہیں، یہ دعویٰ ہے، ہمیں بھی کیا کریں، شوق اظہار ترقی گھر سے پردہ لے گیا، شوق اظہار ترقی گھر سے پردہ لے گیا۔ ہم مسلمان ہیں، یہ دعویٰ ہے، ہمیں بھی کیا کریں، شوق اظہار ترقی گھر سے پردہ لے گیا۔ آئیے دیکھیے، جب سے عالی جناب عزت مآب عظیم عباس صاحب قبلہ نے اس سرزمین پہ قدم رکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں میں علم کا اضافہ ہو رہا ہے، علم قرآن اور نمازیوں کی صفوں میں اضافہ میں نے دیکھا ہے۔ عزیزان محترم، مولا علی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ جب مولا علی مسجد کوفہ میں آتے ہیں تو اس کے صحن میں مولا علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم سو رہا، اس کو ٹھوکر مار کے کہتے ہیں کہ اٹھ، وقت اذان، وقت نماز ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ روایتیں آپ حضرات نے سنی ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ مولا جانتے ہیں کہ یہ میرا قاتل ہے تو پھر اس کو جگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جانتے تھے کہ میرا قاتل ہے، لیکن ایک سوال ہے، ایک عالم دین نے اس کا جواب دیا کہ حضرت علی یہ چاہتے ہیں کہ میرا قاتل بھی بے نمازی نہ ہو۔ حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ میرا قاتل بھی بے نمازی نہ ہو، تو مولا یہ کیسے چاہیں گے کہ ان کے چاہنے والے بے نمازی ہوں گے اور علم میں کمتر ہوں گے؟ آئیے انہی اشعار کے سائے میں، آئیے میں انہی لفظوں کے سائے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ علی جناب عزت مآب حجت الاسلام محافظ شریعت امام جمعہ والجماعت مولانا سید عظمی عباس صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کر چل رہا ہوں کہ وہ علم اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں۔ نعرہ صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اما بعد وبہ نستعین وہو خیر الناصرین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نہایت ہی شکر گزار ہوں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام علی جناب مولانا رضا عباس صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اچھی گفتگو سے جو ہے، جسے کہا جائے کہ ہم سب کو جو ہے وہ ہم سب نے جو ہے ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھایا اور ایک اچھی باتیں جو ہے وہ سننے کو ملی کہ ائمہ معصومین یا خود مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، کہ زمانے کے حالات کیسے تھے، امام چاہتے کیا تھے، امام کی خواہش کیا تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اوپر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بہت ساری باتیں ماشاءاللہ کی، لیکن بہرحال ایک بات سے میں متفق نہیں تھا
اور چونکہ حق ہے کہ ہمارے بہرحال بڑے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور بہرحال بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ اس چیز کو قطع نظر کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ وہ برا نہیں مانیں گے، ہاں معذرت کے ساتھ نہیں. دیکھیے جیسے کہ مولانا نے کہا اس گاؤں میں ترقی نہیں، ترقی بہت ہے. ترقی رہنے سے پتہ چلتا ہے، جب سال بھر انسان کہیں رہتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، چند لمحوں میں انسان کسی کو نہیں پہچانتا ہے. بہرحال میں کریڈٹ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن یہ طے ہے اس لیے کہ تقریباً 3 سال تو مسلسل ہو گئے ہیں کہ مستقل میں یہاں رہ رہا ہوں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ گاؤں میں ترقی فیصد اور پرسنٹیج کے لحاظ سے ضرور ہے. ممکن ہو شاید 10%، 20%، 30%، لیکن چینجنگ اور ترقیاں بہت ہیں. وہ مجھ سے بہتر اس چیز کو کوئی نہیں محسوس کر سکتا ہے جی. اور صرف ترقی اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کا درس ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، جمعہ میں تعداد بڑھ گئی ہے، مسجدیں فل رہتی، نہیں. الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جن کے اندر صلہ رحمی کی گنجائش نہیں تھی ان کے اندر صلہ رحمی پایا جا رہا ہے. جو خود سے زیادہ کسی کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، میں گواہ ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ 3 سال کی میری موجودگی نے ان کو ایسا بنا دیا کہ اب وہ پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں، بعد میں خود کا سوچتے ہیں. تو یہ ترقیاں ہیں. ہاں کم ہیں لوگ، لیکن ہیں. اس لیے کہ اور ظاہر سی بات میں پھر کہوں گا کہ ایک لمبا عرصہ، اور جب اس خلا کو پر کیا جائے گا تو پر کرنے کے لیے بھی ایک لمبا عرصہ چاہیے. 30 سال، 35 سال، 50 سال جہاں بالکل خالی ہو حساب و کتاب، اور آپ چاہیں کہ کوئی آ کر اسے سال بھر 2-4 سال میں پر کر دے، ناممکن ہے، اصلاً نہیں جی. آہستہ آہستہ کام کیا جاتا ہے، اس کا اثر انشاءاللہ ہوتا ہے. اور بہرحال برے کہاں نہیں ہیں، ایسا تھوڑی ہر سرزمین پر آپ کو برے لوگ نظر آئیں گے. اور یہ تو غیبت کا زمانہ ہے، جہاں امامت کے زمانے میں جہاں امام حاضر ہے وہاں لوگ برے لوگ پائے جا رہے ہیں. تو یہ تو غیبت کا زمانہ ہے. ہاں بہرحال امام نے چاہا یہی ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو بالائے طاق رکھ کر ہم ان چیزوں کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھائیں جو ائمہ معصومین کی پسند ہے، جو خدا کی پسند ہے. یہ مہینہ مبارک مہینہ ماہ خدا، جس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس کا ثواب، جس کی فضیلت مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے دسترخوان کے مہمان ہیں. اور اس نے اتنی زیادہ چھوٹ جتنی اس مہینے میں اس نے دی ہے کسی مہینے میں نہیں دی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ بالکل عام کر دیا، جو چاہے میرا مہمان بن جائے. اب تمہارا ظرف جتنا بلند ہوگا، قوی ہوگا، تم ہماری میزبانی کو قبول کر لو کہ ہمارے مہمان بن جاؤ گے. اور صرف مہمان بننا کمال نہیں ہے. یاد رکھیے گا جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، ہر ایک انسان سے میں متوجہ ہو کے کہہ رہا ہوں، میں نے ایک بار اور بھی مثال دی تھی، مہمان بننا کمال تھوڑی ہے. بہت سے لوگ کہیں نہ کہیں کے مہمان بنتے ہیں، کھا پی کے چلے جاتے ہیں، مل جل کے چلے جاتے ہیں. مہمان بن کر کمال یہ ہے کہ ہم اس کے صفات کو جتنی دیر اس کے مہمان بن کے رہے، اس کے چند صفات کو حاصل کر کے تب اس کے گھر سے خدا حافظی کریں. یہ کمال کی بات ہے. اگر یہ ایک مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے دسترخوان روحانی کا مہمان بنایا، معنویت کا مہمان بنایا ہے، تو ہم سے اس نے یہ چاہا ہے کہ اس ایک مہینے میں جو وہ 11 مہینے حاصل نہ کر پایا، وہ اس ایک مہینے میں حاصل کر لے میرے عزیزو. اور میں نے ایک مثال اور بھی میں ہمیشہ دیتا رہتا ہوں، پھر دے رہا ہوں، کہ جب انسان کسی کا مہمان بنتا ہے، اپنے سے بڑے کا کسی کا مہمان بنتا ہے، اگر میں دنیاوی مثال نہیں دوں، میں ایسے انسان کی مثال دوں جو روحانیت کے معاملے میں سب سے آگے ہے، جو اسلام کے معاملے میں سب سے آگے ہے، جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اگر مثال کے طور پر آغائے سستانی، آغائے خامنائی یا کوئی بہت بڑے عالم دین ہمیں اور آپ سے یہ کہہ دیں کہ بھائی آج شب میں آپ ہمارے مہمان بن جائیے، تو توجہ کیجئے گا. پھر ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم قاعدے سے لباس پہلے پہنیں، وہ لباس پہن کے نہ جائیں جو اپنے گھروں میں پہنتے تھے. اس لیے کہ ہم کسی کے مہمان بن رہے ہیں، اور ایسے انسان کے مہمان بن رہے ہیں کہ جو ہم سے بہت بلند ہے. لہٰذا وہاں اٹھیں گے بھی تو ایسے اٹھیں گے جو اس کو پسند ہے، بیٹھنا بھی ایسا ہو جو اسے پسند ہو، گفتگو زبان بھی کھلے گی تو ہر چیز انسان نہیں بولے گا،
سنبھل سنبھل کے بولے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے شایان شان جو ہے یہ ہماری گفتگو نہ ہو۔ جبکہ ایک عام انسان کے مہمان بننے کے بعد انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ سوچئے جب اللہ کا انسان مہمان بن جائے تو کیا اسے اس ایک مہینے میں اس بات کا کیا نام ہے توجہ نہیں اسے دینی چاہیے کہ اس ایک مہینے میں ہم وہ کریں جو ہمارا پروردگار چاہتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو شاید 11 مہینہ ان کے اندر چینجنگ نظر نہیں آتی، وہ اس ایک مہینے میں نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اسی قانون اور اسی رول کے مطابق، چونکہ اللہ کا انسان جب مہمان بن جاتا ہے تو اس کے اعمال، اس کے حرکات و سکنات میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ نگاہ بھی اٹھاتا ہے تو سوچ کے اٹھاتا ہے کہ حالت روزہ میں ہوں، اللہ کا مہمان بنا ہوں، نگاہ حرام چیزوں کی طرف نہ اٹھے۔ کار خیر بھی انسان زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت وہیں پلٹتی ہے پروردگار کی طرف کہ اگر ہم اس کے مہمان نہ ہوں تو واقعاً یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں، پھر 11 مہینے کی طرح ہمارا یہ مہینہ بھی گزر جائے۔ لیکن چونکہ روزے کا حکم دیا، روزہ خود انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھو شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو بہرحال مجھے تقریر نہیں کرنی تھی، مولانا نے تقریر کی اور واقعی شکر گزار ہوں۔ میں تو میری خواہش تھی کہ ہمارے عباس صاحب بھی جو ہیں وہ کچھ بولتے، لیکن چونکہ شاید کچھ طبیعت ناساز ہے لہٰذا ہم نے دوبارہ ان کو زحمت نہیں دی اور ہم نے اصرار بھی نہیں کیا۔ میں صرف آیا ہوں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ ایک مہینہ تقریباً 26-27 دن تک یہ سلسلہ تلاوت قرآن جو ہے وہ چلا ہے ماشاءاللہ، اور بہرحال ترقی ہے، کیوں نہیں ترقی ہے، اس لحاظ سے بھی ترقی ہے۔ میں خود گواہ ہوں کہ پہلے دن جنہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، آج وہ قرآن ماشاءاللہ تقریباً 70% اچھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ روز کی تمرین ہے، گھر پہ تمرین ہے، اس کے بعد سے ہم لوگ سب کے سامنے دست جمی تلاوت قرآن ہے۔ جو ایک انسان پہلے دن صحیح قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، 25-26 دن کے بعد 70% اس کی قرآن اچھی ہو رہی ہے، تو اس کی ذات میں تبدیلیاں تو ہیں، ترقی تو ہے۔ لیکن ہاں افسوس ایک طرف یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس معنوی اور روحانی پروگرام میں شرکت نہیں کی، اور در حقیقت بہرحال اس سال تو افسوس کرنا بھی بیکار ہے، تعداد تو اور زیادہ تھی۔ اکثر تقریباً 20-25 بچوں کو ہم نے معذرت کے ساتھ ان کو خدا حافظی کیا، اس لیے کہ وہ 15 سال سے کم کے تھے، اور ابھی کورونا جیسی وبا بیماری ہمارے درمیان پھیلی ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی الاؤڈ اجازت نہیں تھی کہ انسان جو ہے وہ اتنی لمبی بھیڑ لگا کے وہ کسی پروگرام کو انجام دے، لہٰذا اختصار کے ساتھ تقریباً 34 لوگ، جس میں 30 لوگوں نے ماشاءاللہ روز تلاوت قرآن کیا، معنی، مفاہیم، ترجمہ بھی ان کے سامنے پیش کیا گیا، جو چیزیں اہم آئیں اس کے حوالے بھی جتنا علم تھا، ورنہ کتابوں کا سہارا لے کے بتایا گیا۔ ہر اعتبار سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ 8 سے 9 سوا 9 تک یہ سلسلہ بڑا خوبصورت اور سنہرا سلسلہ یہ چلا ماشاءاللہ۔ اور جو لوگ جن لوگوں نے شرکت کی ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ شاید ایسے لوگ جنہیں روزانہ 24 گھنٹے میں 1 لمحہ 1 منٹ شاید اگر انہیں توفیق نہ ہو، ان لوگوں نے آ کے اجباری ہی صورت میں صحیح مگر اللہ کے مہینے میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میں ان تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں، اور بہرحال یہ انعامات کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کی جزا خدا سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی کتاب کی تلاوت کیا جائے جس کے لیے وہ خود کہہ رہا ہے، معصومین کہہ رہے ہیں، تم نماز پڑھتے ہو جب تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے گفتگو کرو تو مصلی عبادت پہ آ کے نماز شروع کر دو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن مجید کھول کے تلاوت قرآن شروع کر دو۔ وہ آپ سوچیں کتنا حسین موقع، کتنی حسین گفتگو ائمہ معصومین نے ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ سے تم باتیں کرنا اگر چاہتے ہو، تمہارے اندر یہ خواہش ہے تو مصلی عبادت پہ آ کے نماز پڑھو۔ وہ تو احمق اور بیوقوف ہے جو اللہ جیسی ذات سے گفتگو کرنا پسند نہ کریں، وہ تو ان کی کمی ہے، وہ ان کی کم ظرفی ہے، نالائقی ہے، بدبختی ہے، اس لیے کہ کون نہیں چاہتا ہے کہ اپنے مالک سے گفتگو کرے۔ آپ مجھے بتائیں، کہیں انسان جاب کرتا ہے تو
اس کمپنی کا باس جو ہوتا ہے، آپ اکثر بیشتر دیکھتے ہوں کہ مہینوں ہو جاتا ہے، کبھی وہ رخ نہیں ملاتا ہے، اور کبھی اگر 10 منٹ گفتگو کر لے تو انسان بڑا خوش ہو کے گھر پہ آ کے کہتا آج 10 منٹ میرے باس نے مجھ سے باتیں کی ہے، یا میں نے اپنے باس سے بات کی ہے جو مہینوں میں کبھی میری طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، آج اس سے 10 منٹ بات کرنے کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ سوچیے اس باس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کائنات کا باس ہے، جو کائنات کا پروردگار ہے، اس نے دن بھر میں 5 بار یہ موقع دیا، آؤ میں تم سے بات کرنے کو تیار ہوں، مجھ سے بات کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ اور صرف یہی نہیں، دونوں خواہشوں کو پورا کیا۔ تم چاہتے ہو کہ مجھ سے بات کرو، تم نماز پڑھو، اور چاہتے ہو کہ میں تم سے بات کروں تو قرآن کھول کے تلاوت کرو۔ اور تلاوت قرآن صرف ماہ خدا، ماہ مبارک رمضان ہی میں تھوڑی ہوتی ہے، روز انسان کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ روایات موجود ہیں ہمارے سامنے، 2 طریقے کی روایات ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو روز 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، روز محشر اس کا شمار قرآن کے غافلوں سے نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت یہ بھی کہ حد اقل کم سے کم 10 آیت کی تلاوت جو روز کرتا ہوگا، اس کا شمار بھی روز قیامت قرآن کے غافلوں میں نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا شمار یہ کیا جائے کہ یہ قرآن سے غافل ہے۔ انسان 10 ہی آیت، خود قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے، تم اسی حد تک قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو مگر پڑھو۔ بہرحال اجباری ہی طور پر صحیح مگر قرآن کی تلاوت ہوئی، اور بڑا اچھا موقع تھا۔ ہمارے بزرگ الحمدللہ سلامت رکھے، قیصر صاحب جیسے لوگ، کوثر صاحب جیسے لوگ، علی رضا صاحب جیسے لوگ، یہ لوگ جو ہیں، جاوید بھائی ہیں ہمارے، اور بھی جو ہمارے بزرگ جن لوگوں نے قرآن پڑھا، قرآن سننے والوں، پپو صاحب ماشاءاللہ، سننے والے میں حیدر وکیل صاحب جیسی شخصیت، نفیس صاحب جیسی شخصیت، اور بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت، سہمود صاحب ماشاءاللہ، پابندی سے یہ لوگ اگرچہ نہیں پڑھ پاتے، میں ان کو نعوذ باللہ کوئی تذلیل نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے موقع دیا، وہ جب چاہیں آپ قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، مگر کم سے کم اس اجباری طور پر ماہ خدا میں یہ توفیق تو ہو رہی ہے کہ پڑھ نہیں سکتے تو آگے کم سے کم بیٹھ کے سن ہی لو۔ خود یہی تو معصومین کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سوچئے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ تینوں ثواب ماشاءاللہ کما رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اپنی تلاوت کو اپنے نگاہوں سے دیکھ بھی رہا ہے، اور جو قرآن سن رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی ثواب کما رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ثواب سے محروم ہیں۔ تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں، پھر کہوں گا میں ان کا شکر گزار ہوں، میں صرف آیا تھا شکریہ کے لیے، لیکن چونکہ ایک بات آ گئی، اور دعا یہی ہے آہستہ آہستہ ماحول میں جو ہے وہ ترقیاں ہوں گی انشاءاللہ، یقیناً ترقی ہوگی، ایک وقت تو لگتا ہی ہے، دعا یہی ہے کہ خدا سب کو توفیق دے۔ لیکن افسوس کا مقام ضرور، میں نے کئی بار اپنا درد دل بیان کیا کہ ماہ خدا میں لوگ اتنے کیا بدبخت اور بے حیا ہو گئے ہیں کہ جو علل اعلان خدا سے جنگ کرنے پہ آمادہ ہو رہے ہیں۔ یہ تو کم سے کم انسان کو سوچنا چاہیے، ہم اپنی فکر نہیں دوڑاتے، لہٰذا ہماری فکر ایک نتیجے تک نہیں پہنچتی، ورنہ در حقیقت آپ جانتے ہیں اللہ ہی نے تو کہا روزہ رکھو، اسی نے کہا کسی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہو تو کم سے کم روزے دار کی طرح صورت بناؤ، یعنی گھر میں بیٹھ کے اپنی حاجتوں کو پورا کرو، کھاؤ پیو چھپ چھپا کے کھاؤ، باہر نکل کے لوگوں کے سامنے نہ کھاؤ تاکہ تمہاری عزت نفس باقی رہ جائے۔ اب اگر خدا نے منع کیا اور ہم وہی کام کریں، شاہراہ پہ پہنچ کر ہم گٹکا بھی کھائیں، ماہ خدا میں دکانوں پہ بیٹھ کے چائے بھی پی رہے ہیں، تو یہ صرف چائے نہیں پی رہے ہیں، یہ ہم سڑکوں پہ گٹکا نہیں کھا رہے ہیں، یہ باہر پہنچ کے لوگوں کو دکھا کے پانی نہیں پی رہے، یہ عمل ہمارا خدا سے جنگ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جنگ ہے، اس لیے کہ اس نے منع کیا، تم منع کرو کرتے رہو، ہم وہی کریں گے جو ہمارا نفس چاہے گا۔ تو اگر انسان مالک کی مخالفت کرے تو یہ جب مخالفت ہوگی اس وقت تک یہ خدا سے جنگ ہو رہی ہے، اور جو خدا سے جنگ کرے وہ بندوں کا کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیں، جو اپنے پروردگار کا نہیں ہو سکتا ہے وہ انسان اور ان اللہ کی مخلوقوں کا کیا ہوگا؟ لہذا کم سے کم انسان اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری سے ان اعمال کو انجام نہیں دے پا رہا تو اس کی مخالفت اور اس سے جنگ نہ کرے، اس لیے کہ جہاں خدا رحمان اور رحیم ہے وہاں وہ قہار بھی ہے، اور جب اس کا قہر، اس کا غضب نازل ہوتا ہے تو ایک دو انسان نہیں، روایات اور تاریخ گواہ ہیں، پوری قوم نابود ہو جاتی ہے۔
جہاں پتہ نہیں چلتا کہ اتنے لوگ گئے کہاں، یہ کہاں چلے گئے، آخر اللہ نے کون سا عذاب نازل کیا۔ لیکن بہرحال یہ تو پیغمبر کی دعا ہے کہ آج تک ہم گناہ بھی کرتے ہیں مگر عذاب الہیہ جو ہم پر نازل نہیں ہوتا، یہ پیغمبر کا لطف و کرم ہے کہ ہم ان کی امت ہیں، لہذا شکر گزار ہیں۔ اور اب تقسیم انعامات ہوگا، آپ کچھ بیان کریں گے؟ کوئی تکلف نہیں، واقعی 5-10 منٹ۔ انعامات جو ہے میں نے پھر کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ الحمدللہ میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے تعاون سے گاؤں کے بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے یہ مختصر سا تحفہ انعام اور ہدیہ دیا جاتا ہے، صرف اس لیے دیا جاتا تاکہ بچوں کا جذبہ اور شوق اور بڑھے۔ آپ دیکھیں دعوت ذوالعشیرہ بھی گواہ ہے کہ اور یہ ائمہ معصومین کی سیرت بھی رہی ہے اور انہوں نے باقاعدہ تاکید بھی کیا ہے۔ آپ خود جمعہ کے لیے دیکھ لیجیے روایات کیا ہے، جمعہ کے لیے روایت یہ ملتی ہے عام دن میں اگر باپ بچے کو کچھ لا کے نہیں دے رہا تو جمعہ کے دن کوئی گفٹ لا کے بچوں کو دے، تاکہ پتہ چلے کہ آج عید کا دن ہے، آج جمعہ کی اہمیت بچوں کو سمجھ میں آئے۔ لہذا ہدیہ تحفہ خوش ہونے کے لیے دیا جاتا ہے، حوصلہ بلند کرنے کے دیا جاتا ہے، ورنہ ان تحفے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، خدا انشاءاللہ روز محشر اس کا عظیم تحفہ انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا، الہی آمین۔ بہت سے لوگوں نے الحمدللہ شرکت کی، لیکن انعامات تقریباً انعام سب ایک ہی طریقے کے ہیں، لیکن ہم نے امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد بھی ہم نے اس امتحان کو درکنار رکھا، اسے ہم نے معیار نہیں بنایا، ہم نے صرف معیار جو بنایا ہے وہ حاضری کو معیار بنایا ہے۔ ایک وہ بچہ جو 27 دن پرماننٹ آ رہا ہے، ایک وہ جو مثلاً 15 دن آئے 10 دن غائب کر دے مثال کے طور پر۔ تو اب عدالت کا تقاضا تو یہ ہے کہ دونوں کو ایک نگاہ سے نہ دیکھا جائے، اور جیسا کہ مولانا نے بیان کیا کہ مولائے کائنات کو جو قتل کیا گیا اس میں در حقیقت کہیں نہ کہیں نہیں، در حقیقت ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مولائے کائنات کی عدالت بھی شامل حال تھی۔ علی اتنے زیادہ عدالت کو پسند کرتے تھے، اتنا شدید اس موقع اس مرحلے میں تھے کہ عدالت مولائے کائنات کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے۔ لوگوں کو یہ عدالت راس نہیں آ رہی تھی، پسند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا ظالموں نے مولائے کائنات کو قتل بھی کیا۔ لہٰذا لیکن عدالت کا درس خدا بھی دے رہا، وہ بھی عادل ہے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں، توحید اور دوسری چیز کیا ہے؟ عدل، یعنی خدا عادل ہے۔ جب یہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفات کو ہمارے اندر بھی ہمیں بھی اپنے اندر لانا چاہیے۔ لہٰذا ان عدالتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک نگاہ سے نہ دیکھا جائے، انعامات میں کہیں نہ کہیں کچھ فرق رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آئندہ سال وہ بچہ جو 10 دن نہیں آ رہا وہ بھی پرماننٹ پورا 25-26 دن کنٹینیو آئے تاکہ اسے بھی وہی انعام دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ میں پھر کہوں گا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے اس حسین اور پر رونق اور معنوی اس پروگرام میں شرکت کیا، تعاون کے حساب سے، شرکت کے حساب سے، جس طریقے سے بھی الحمدللہ انہیں سلامت رکھے۔ جن لوگوں نے تعاون کیا، یہ قرآن جو کچھ تلاوت کی گئی، جو کچھ پڑھا گیا، اسے ایصال کیا گیا ان کی ارواح کو، ان کے مرحومین کی ارواح کی طرف، تاکہ یہ پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب بھی ان کی روحوں تک پہنچے اور مزید ان کی روح بھی خوش ہو، پڑھنے والے بھی خوش ہوں، ان کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں، اور مزید اس بات کی بھی توفیق رکھتے ہیں کہ سال آئندہ لوگ اس سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ حصہ لیں، ہر طریقے سے حصہ لیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تقریباً 30 لوگ قرآن پڑھنے والے میں ہیں اور 4 لوگ وہ ہیں جو قرآن سننے والے میں ہیں۔ اب پہلے جن کو انعامات دیا جائے گا، کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے ایک دن بھی غیر حاضری نہیں کی ہے، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا اور روز 1 گھنٹہ کے اس معنوی پروگرام میں شرکت کیا ہے۔ لہٰذا خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، مزید اور توفیق عنایت فرمائے، الہی آمین۔ اب میری گزارش ہے کہ یہ اگر ہمارے علماء جو ہیں یہ کھڑے ہو جائیں اور ہمارے بزرگ کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کے دست مبارک سے ان بچوں کو انعامات تقسیم کیا جائے تو بہرحال خوشی ہوگی۔ آپ ہی بتا دیں، کھڑے ہو جائیں، عباس صاحب کھڑے ہو جائیں، شانو خوب، شانو آؤ، خود ہی آ جاؤ، وہ لے کے اوپر والے، ہاں وہ اوپر والے کیا، ہاں ادھر مولانا صاحب رضا عباس صاحب سے۔
صلوات پڑھتے رہے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کھڑے ہو جائیں بچے منتظر ہے کہ ایک فوٹو بھی کھنچا جائے گی. کیا مشکل ہے؟ انعام لے کے فون بھاگے نہیں, انعام لے کے کھڑے ہو جائیں. موبائل کا وقت ہے, 1 سیکنڈ نہیں لگے گا فوٹو کھینچنے میں. ایک بٹن دبایا جائے گا اور وہ چیز آپ کی یادگار بن جائے گی. سامنے کھڑے ہو جائیں, سامنے ہاں کھڑے ہو جائیں. منہال شانو اب آ جاؤ, اپنا انعام رکھ کے ان کو دوں. مولانا کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناصر عباس کیسا صاحب بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد سارے وہ بچے ہیں کہ اگر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میں مسجد میں کھڑا ہوں, واللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یہ 4-5 بچے تقریباً وہ بچے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, نہ ان کی کبھی نمازیں قضا ہوتی ہیں, نہ ان کی کبھی کلاسز چھوٹتی ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ پابندی سے آ کے کبھی مسجد کا کوئی کام ہو, دھونا ہو, مجلسوں میں فرش ازا بچھانا ہو, جس طریقے کا بھی جو بھی کام ہو, چہار روزے کے حوالے سے یہی سارے بچے آگے رہتے ہیں. اس لحاظ سے بھی ان کو لاسٹ میں انعامات دیا جائے گا. یہ بچہ جو سال بھر تقریباً جاڑا ہو یا گرمی ہو, صبح میں اول وقت آ کے پہلے یہ بچہ اذان دیتا ہے, جس کو محمد کہا جاتا ہے. سال بھر ماشاءاللہ اس بچے نے کبھی صبح کی اذان کو ناغہ نہیں کیا, اور کبھی ایسا بھی ہوا 1-2 بار نہیں آیا تو اذان ہی نہیں. سوچئے یعنی یہ بچے بہت بڑے نہیں ہیں, یہ ان بچوں کا عمل بزرگوں کے لیے واقعاً ایک درس عبرت ہے کہ جو بچہ صبح میں اپنی واجب نماز کو واجب سمجھ کے مسجد کا دروازہ کھولے, جا کے اذان دے. یہ بچوں کا عمل بڑوں کے لیے تو اور وہ بہت بڑا نمونہ ہے واقعاً کہ جب ہم بڑے ہیں, ہم بزرگ ہیں, تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, ہمیں بھی جانا چاہیے. محمد حسن یہ بچہ بھی الحمدللہ مولوی کی پڑھائی, مولوی جی ہے وہ ماشاءاللہ. عباس صاحب بسم اللہ, آپ نے اپنے رستے مبارک سے جلال پور میں جاوید صاحب کہ یہ فرزند ہیں, اللہ سلامت رکھے. نہایت ہی مؤدب, ادب جسے کہا جائے کہ ابھی بہت زیادہ نہیں, 1.5 سال 2 سال ہوا ہوگا, لیکن اتنے عرصے میں اس بچے نے اپنے اندر اتنی تبدیلیاں پیدا کر دی کہ اپنے تمام بھائیوں سے سب سے جدا نظر آتا ہے. اور میں پھر کہوں گا یہ خوش نصیبی ہے جاوید بھائی کی کہ شاید انہیں توفیق ہوئی کہ اپنے ایک بچوں کو اس لائن میں بھیجے, تاکہ کم سے کم مرنا تو سب کو ہے, مرنے کے بعد جو بچہ وہ ماں باپ کے لیے کرے گا اور بچوں سے امید اور توقع نہیں رکھے. حقیقت ہے, اس لیے کہ جو بچے اپنی نماز نہ پڑھیں وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اور سورہ فاتحہ اور آپ کی قضا نماز کو کہاں سے پورا کریں گے. لہذا کم سے کم جو بچے اس لائن میں آتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی حیثیت, ان کے مرتبے کو سمجھتے ہیں, ان کے لیے ان ساری ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دینی تعلیم میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں, نہ بھیجیں مدرسہ. میں یہاں موجود ہوں, مکتب چلاتا ہوں, کلاسز ہوتی, کم سے کم یہاں تو بھیجیں تاکہ وہ آپ کا احترام کرنا سیکھے, وہ شرعی اور اسلامی چیزوں کو سیکھے, گھر جا کے اس کو رائج کرے. لاریب یہ بچہ بھی قابل تعریف ہے. بسم اللہ, نہاد سجا جی, بہت اچھا بچہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد یاسر یہ بچہ بھی ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ قابل تعریف ہے. پتہ نہیں پپو بھائی نے کون سی نیکیاں کی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. ایسے ان کی نیکیاں بہت ہے, یہ شوخی مذاق تھا. اللہ اور ترقی دے اور توفیق دے. محمد اعظمی, ہاں ان کے اندر بھی ایک ہنر, بہت سے ہنر پائے جاتے ہیں. ایک ہنر یہ ائمہ معصومین کے, انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ کبوتروں کے بہت زیادہ شوقین ہیں. اور ایک جسے کہا جائے یہ سنت انبیاء ہے واقعاً. آپ دیکھیے روایات ہے کہ اپنے گھر میں رکھے تاکہ بلا آپ کے گھر میں نہ آنے پائے. اور یہ بچہ ماشاءاللہ اس چیز کا شوقین ہے, بڑی دعائیں نکلتی ہیں اور بڑے احتیاط سے ان پرندوں کی دیکھ بھال کرتا ہے جی, جس کے لیے خود مائی معصومین کی سیرت ہمارے لیے گواہ ہے کہ جہاں رمضان کا مہینہ ہے کہ جہاں مولا کائنات وصیت کر رہے ہو, بیٹی ام کلثوم اگر ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہو تو انہیں رکھنا, ورنہ انہیں آزاد کر دینا. جی میرے عزیزوں, محمد علی ہاں یہ بھی کوثر صاحب کے فرزند ہیں ماشاءاللہ. بہت نیک, بہت سالے,
خدا اور مزید توفیق دے الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلوات پڑھتے رہیں, جتنا سلوات پڑھیے گا وہ ثواب ملتا رہے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کمیل عباس, یہ بھی ماشاءاللہ لائق تعریف ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہر اعتبار سے. جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میسم عباس, میسم عباس. وہ 4 الفاظ پڑھتے تھے شروع میں, آج ماشاءاللہ پوری آیت صحیح پڑھتے ہیں. اگرچہ بہت زیادہ جسے کہا جائے روانگی نہیں ہے, مگر غلط نہیں ہے. مین چیز اصل مقصد یہ کہ قرآن انسان صحیح پڑھے, غلط قرآن کی تلاوت نہ کرے. محمد عباس گلزار صاحب کے فرزند آئے. یہ بچہ جو واقعہ لائق وفا عباس, وفا عباس. مرزا نقی, آج موبائل کی طرف گھما کے چلے جائیں. یہ بچہ بھی واقعی لائق تعریف ہے, دل سے دعا نکلتی ہے. اس بچے نے بھی بہت ترقی پیدا کی اپنے اندر. سب سے بڑی چیز یہ کہ اسلامی کام کو انجام دیتا ہے. جہاں مجلسیں ہوتی ہے, اس فوٹوگرافر اور کیا نام ہے اس ریکارڈنگ کا سب سے بڑا فائدہ خود انہیں یہ ملتا ہے کہ جہاں یہ مجبور ہو کے نہیں بھی بیٹھنا چاہتے ہیں مجلسوں میں, تب بھی اس کے بہانے بیٹھ کر 1-1 گھنٹہ کی مجلسوں کو سنتے ہیں, اچھی گفتگو سنتے ہیں. سنیں گے تو علم میں اضافہ ہوگا, علم میں اضافہ ہوگا تو عمل کرنے کی توفیق بھی پیدا ہوگی. ایک سلوات پڑھتے محمد وآل محمد. علی حسنین, علی حسنین. اور بیٹا یہ بچہ بھی بہرحال یہ تو مدرسے میں پڑھتا ہے, بہت اچھی قرآن ہے اس بچی کی ماشاءاللہ. پابندی سے یہ بچہ بھی آیا. اللہم صلی علی محمد. یہ نام بھی جو دیا جا رہا ہے وہ اس سے ہی بہتر ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ کمی تھا, وہ یہ نہ سمجھ جا رہا ہے. ساحل, ساحل. علی حسین, علی حسین, علی حسین. یہاں تک بھی پہنچ جائے. اب جو ہے یہ تقریباً کچھ بچوں کی لسٹ, یہ جو ابھی لسٹ ابھی 2-4 نام اور ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو پابندی سے جن کی غیبت بہت کم رہی, ان کی حاضری زیادہ رہی. شاید مشکل سے 1 دن غائب ہوئے ہوں گے یا 2 دن, پابندی سے لوگ آتے ہیں. جناب عطا عباس صاحب, مولانا ایسا صاحب دیجیے اپنے ہاتھ سے. آئیے عطا صاحب ادھر سے آئیے. لائق تعریف ہیں. میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کمیٹی کے ممبر نہیں, اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. میں تو ہمیشہ کھل کے بولتا ہوں, کمیٹی جو اپنی ذمہ داری انجام دیتی وہ اپنی طرف, اس سے وہ کوئی مطلب نہیں ہے. وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے, میں اپنی ذمہ. لیکن اس کے باوجود بھی میں تعریف کروں گا جو روزہ رکھے انسان دن بھر پورے قریہ میں گاؤں گاؤں میں گھومتا رہے نل پائپ کے لیے, اچھے کاموں کے لیے, اور اس کے باوجود اتنا تھکا ہوا انسان آگے روز پابندی سے 1 گھنٹہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرے, یہ ایسا انسان واقعی لائق تعریف ہے. حقیقت کہ اتنا انسان تھک جائے روزے کی حالت میں یہاں وہاں گھوم کر, لیکن اس کے باوجود بھی کلاسز نہ مانی, یہ شاید ایک دن نہ گئے ہیں. یہ لائق تعریف ہے. جناب علی کوثر صاحب آئیے. میں چاہوں گا کہ مولانا آپ کو اس لیے کہ شیروانی ٹوپی آپ نے پہن رکھا ہے تو کم سے کم تقاضا یہی ہے کہ کوئی ممی آپ کو گفٹ دے سکے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. وہ 2 نام اس میں اور ہیں, لیکن چونکہ ہماری لسٹ میں وہ بزرگ ہیں, ان کو ہم سب سے لاسٹ میں دیں گے جنہوں نے غیبت زیادہ نہیں کی ہی پابندی سے. اب وہ نام ہے تقریباً 8 نام کہ جن کی
غیبت تھوڑا زیادہ رہی، کسی کی 10 دن، کسی کی 9 دن، کسی کی 8 دن، لاسٹ جو ہے وہ 7 دن۔ 7 دن پہ کون ہے؟ وہ پہلا نام ہے محمد فہمی کا۔ آ جا بیٹا، آئیے۔ تھوڑا سا غیبت ان کی زیادہ کی ہے، اور یہ نام بھی کوئی معمولی نام نہیں، میں نے کہا سب کی کیٹیگری ایک ہی ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا ہلکا سا فرق رکھا صرف حاضری کی بنا پر، تاکہ ان بچوں کو احساس ہو کہ سال آئندہ ہم ایک بھی غیبت نہ کریں۔ سب مل کے صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ علی مہدی، یہ بچہ بھی واقعی خود میرے نگاہ میں لائق تعریف۔ صرف یہ نہیں ہے کہ نمازی روزہ نہیں، اپنے اسکول میں سب سے ہونہار بچہ، پڑھائی میں سب سے تیز بچہ میں خود جانتا ہوں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بڑھ بڑھ کے سوال پوچھنا اور اپنے علم میں اضافہ کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ مصعب صاحب کو سلامت رکھے، انہیں اور مزید توفیق دے کہ واقعی بچوں کی تربیت ایسی ہی کی جاتی ہے۔ جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے دنیا کو نہیں، محلے کو نہیں، پورے دنیا کو تربیت دیتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ بچہ میری نگاہ میں واقعی لائق تعریف ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حسن عرشی صاحب ادھر آئے، ایسا صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ باہر پڑھ رہے ہیں، میڈیکل لائن میں ماشاءاللہ ہے۔ مزید دعا کیجیے کہ خدا ان کو ترقی دے اور مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ خوبشان علی، یہ بچہ بھی بے انتہا قابل تعریف، اس لیے ننیہال ہے ظاہر اس بچے کا یہاں دریال سے شاہ گنج ہے، پتہ نہیں مجھے کہاں ہے، لیکن جس دن سے آیا ایک دن بھی اس بچے نے یہاں نہا نہیں، پابندی سے اس بچے نے آ کے اس درس میں اس طرح سے تلاوت قرآن میں شرکت کی ہے۔ وہ جناب شوذب صاحب، میں چاہوں گا ان کی بھی غیبت ہے، لیکن مجبوری میں جونپور نکل گئے تھے، لہٰذا بہرحال یہ بھی قابل تعریف ہے اپنی جگہ پر، بہت منہار ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی برائی نہیں۔ جناب علی صاحب نہیں آ سکے ہیں، بامبے سے آئے تھے، پابندی سے شریک ہو رہے تھے، کچھ غیبت بھی کی ہے، 8-9 دن کسی بنا پہ نہیں آئے، لہٰذا میں چاہوں گا علی آگے نہ اللہم صلی علی محمد ہو جناب جاوید عالم صاحب، جناب حسن علی صاحب، کچھ نام جو ہے چلے بہرحال سب کیٹیگری ایک ہی ہے، اس لوگ روکنا چاہیے تھا، مشکل نہیں چلے گا۔ خوب جناب علی رضا صاحب، اللہ میں چاہوں گا یہ دو انعام مولانا کے دست مبارک سے۔ اللہم صلی خوب اب ایک نام آخری ہے جو واقعی ہمارے لیے لائق تحسین ہے، لائق احترام ہے کہ قیصر صاحب جیسی شخصیت نے اس پروگرام میں شرکت کیا اور پابندی سے آتی، اس ضعیفی اور ناتوانی کے بعد بھی پابندی سے اللہ
وہ اب 4 لوگ ہمارے سامنے قرآن سننے والے. اس پہ سے سب سے پہلا نام ہے مرزا تقی. جناب نفیس احمد صاحب. جناب حیدر علی وکیل صاحب اپنی وکالت اور اس سہارے کے باوجود بھی یہ پابندی سے آ کے سنتے تھے, شکر کرتے تھے. اب 2-3 انعام ہیں اور ایک سوال پڑھ دیں محمد ایک سوال پڑھ دیں محمد والے محمد. دو انعام وہاں رکھا ہوا ہے, وہ پیکنگ نہیں ہو پائی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. چونکہ بہرحال ہمارے مولانا صاحب حافظ صاحب نے کہا تھا پروگرام کے بعد آئیں گے, انہوں نے کہا تھا, لہٰذا وہ بہرحال پیک نہیں ہو پایا. لہٰذا انشاءاللہ جن سے انعام دیا نہیں جا رہا ہے بہرحال ان کو وہاں رکھ دیا, چونکہ بہرحال ہمارے مہمان ہیں, انہیں پیک کر کے دوبارہ دیا جائے گا. اب ہم نہایت کی ادب و احترام سے میری گزارش ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں کم سے کم رضا عباس صاحب جنہوں نے تقریر کی ہے ان کو بھی بہرحال ایک چھوٹا سا نذرانہ, ایک ہدیہ, ایک تحفہ دیا جائے. حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس کے بعد سے آ کے الحمدللہ انہوں نے رکھ دیا. سوال پڑھے محمد ہمارے مولانا, یہ بھی ہمارے لیے واقعی خوش نصیبی ہے کہ اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں آئے ہیں. بہرحال لہٰذا میں چاہوں گا کہ وہ انعامات جو ہے اللہم صلی بہت خدمت کر رہے ہیں اس گاؤں میں اپنی امت کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. چاہے ہمارے حافظ صاحب ہوں یا ہمارے مولانا صاحب ہوں, یہ دونوں ہماری ہی طریقے سے ہیں کہ جن کی خدمتوں کا کوئی مول نہیں ہے, جن کی خدمتوں کے کوئی الفاظ نہیں. حقیقت ہے ہر انسان جو جہاں وہ اپنی صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے. اور ایک انعام اور بچ گیا ہے, باقی وہ بچوں کو انعام. اور میں عباس صاحب سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا انعام ان تک پہنچایا جائے گا. ایک سوال پڑھتے محمد والے یہ بھی ہمارے گاؤں کی شخصیت ہے, یہ حقیقت ہے کہ لوگ نہ پہچانے کہ لوگوں کی کمزوری ہے. ورنہ محترم ہمارے لیے اور واقعاً باصلاحیت انسان ہیں جنہوں نے حوض علمیہ میں رہ کے ذہن مدد کو طے کیا اور وہ تمام علوم کو حاصل کیا. اب ایک انعام بہرحال یہ اس شخصیت کا, اس انسان کا ہے کہ البتہ میں پھر کہوں گا یہ انعام ان کے لیے کچھ نہیں ہے جو صرف 1-2 سال